على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي وقال من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، میری ماؤں بہنوں، آج بڑی خوشی کا مقام ہے کہ بہت ہی اہم مضمون جن کا ہمارے ایمان کے ساتھ تعلق ہے، اس پر آپ نے سیر حاصل گفتگو سنی ہے۔ ہمارا درس حدیث شریف کا یہ سلسلہ ماہانہ بنیاد پر چل رہا ہے، اور حج کی مصروفیات کی وجہ سے پچھلے 2 مہینے ہم یہ پروگرام نہیں کر سکے۔ ہماری عشاء میں نماز عشاء کے بعد ترجمہ قرآن کی کلاس چل رہی ہے۔ ہفتے میں 5 دن ہم قرآن حکیم ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور یہ کوئی گزشتہ ہمارا عرصہ دراز سے معمول چل رہا ہے، یعنی 2017 میں ہم نے قرآن حکیم کے ترجمے کا افتتاح کیا تھا۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ قرآن حکیم کا یہ سلسلہ، جس میں مسلسل ایک جد و جہد چل رہی ہے، کوشش چل رہی ہے۔ یہ ہمارے شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سامنے آپ کے۔ شاہ صاحب، پورا نام کیا آپ کا؟ کھڑے ہو جائیں ذرا۔ محمد ساجد شاہ صاحب، یہ میرے پاس آئے، کہتے ہیں کہ میں بیٹھ جائیں، شکریہ، قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور انہوں نے کوشش کی، مختلف مکاتیب فکر کے لوگوں کے پاس، اہل علم کے پاس گئے کہ کوئی قرآن کا ترجمہ پڑھا دے، لیکن سب کے پاس باقی کاموں کے لیے ٹائم تھا، اس کام کے لیے وقت کی قلت تھی، کیونکہ ہم خواہش پرست ہو گئے ہیں کہ بڑا اجتماع ہو تو پھر تو گفتگو کریں گے، چھوٹا اجتماع ہو، تھوڑے شاگرد ہوں تو پھر ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ انہیں ذرا کہ میں ٹائم بھی دوں اور سامنے بندے بھی نہ بیٹھے ہوں، تو ہمارے اہل علم کے مزاج بھی خراب ہو گئے۔ ہم نے کہا بسم اللہ شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج جو ہے سورہ انبیاء میں ہم پہنچے ہیں، اور 16 پارے ان دوستوں نے مکمل کر لیے۔ اس دفعہ ہمارا پروگرام تھا درس حدیث شریف کا، تو صفدر صاحب ہمارے دوست ہیں، ترجمے کے ساتھی ہیں، وہ کہنے لگے کہ یہ درس حدیث، اس کی کوئی عنوان جو ہے آپ کے حج اور اس سلسلے کے ساتھ معنون ہو کے آنا چاہیے۔ تو انہوں نے ایک نئی ڈیوٹی لگا دی کہ اب کون سا عنوان لے کر آئیں کہ جس کو اس سلسلہ حج کے ساتھ جوڑا جائے۔ اچھی خواہش تھی ان کی، تو پھر سوچ و بچار کر کے میں نے کہا کہ ہم مضمون یہ رکھتے ہیں کہ عظمت کعبہ،
عظمت مدینہ منورہ، شان روضہ مصطفیٰ، کہ یہ ایسا مضمون ہے کہ اس کی گفتگو سے ہم انشاءاللہ وہاں پہنچ جائیں گے. ہاں جی. طوبیٰ لعبد زار قبر محمد، خوش بختی ہے اس شخص کے لیے جس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی، آپ کی قبر مبارک کی زیارت کی. خوش بخت ہے، خوش نصیب ہے. کیوں؟ کہ اللہ کے نبی وہاں بنفس نفیس موجود ہیں. ہم کتنے فخر سے ہر ایک کو بتا رہے تھے کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب تشریف لا رہے ہیں، ہمارے پیر و مرشد آ رہے ہیں، ان کا خطاب ہوگا. آپ بھی اس محبت میں یہاں آئے، آپ یہاں بیٹھے ہیں. جو آتا گیا ان کو جب یہاں بیٹھا ہوا دیکھتا ہے تو وہ مطمئن ہو گیا کہ ٹھیک ہے، مقصود مل گیا. وہ مطمئن ہو کے بیٹھ گیا کہ چونکہ حضرت صاحب سے پہلے یہاں آ گئے، ہم سب بعد میں آئے. انہوں نے آ کر مغرب کی نماز بھی پڑھا دی اور ذکر کی محفل بھی کرا دی. تو جو آنے والا تھا وہ آ کر مطمئن ہو رہا ہے، اس کا قلبی طور پر مطمئن ہے. تو جہاں اللہ کے نبی بنفس نفیس موجود ہوں، جہاں امام الانبیاء بنفس نفیس موجود ہوں، جہاں امام الرسل بنفس نفیس موجود ہوں، جہاں نبی الانبیاء بنفس نفیس موجود ہوں، تو وہاں کیا حالت ہوگی، کیا کمال ہے وہاں کا، مدینہ کا کیا خوبی ہے. یعنی جو کیفیت وہاں پر بنتی ہے اس کو ہم یہاں بیان بھی نہیں کر سکتے. اور جب کوئی غم، کوئی دکھ اور کوئی تکلیف انسان کو پہنچتی ہے، وہ اپنے ماں باپ کے پاس جاتا ہے، اپنے پیاروں کو تلاش کرتا ہے کہ میں اپنا دکھڑا ان کو سناؤں. وہ سنانے کے بعد اس کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے، اطمینان ہو جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ ہر ایک انسان وہ اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا یا اس کا کوئی خاص دوست ہوگا، اس کے ساتھ گفتگو کرے گا. ماں باپ سے زیادہ عظمت، شان، دوستوں سے زیادہ عظمت و شان ہمارے دل میں جس کی ہے وہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنے ماں باپ کے بعد آپ سب سے زیادہ محبوب اور عزیز ہیں. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا یا عمر، نہیں، یہ بات قابل قبول نہیں ہے. جو آپ نے کہی ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. یا رسول اللہ کیا چیز قابل قبول ہے؟ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ جب تک میرے ساتھ محبت نہیں رکھے گا ایمان ہی نہیں قبول ہوگا. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن ہی نہیں بن سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ وہ کائنات کی ساری چیزوں سے، اپنے ماں باپ سے، ہر محبوب چیز سے زیادہ میرے ساتھ محبت نہ کرے، مجھ سے پیار نہ کرے، محبوب نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کو زیارت کرائے مسجد نبی شریف کی، اور زیارت کرائے آپ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور زیارت کرائے آپ کو کعبۃ اللہ الحرام کی المشرفہ، جہاں عظمتیں ہی عظمتیں ہیں. مسجد نبی شریف میں روضہ مصطفیٰ کے پیچھے سین ہے جہاں چھتریاں کھلتی، جدھر اللہ کے نبی آرام فرما ہیں، اس کا جو آخری حصہ بنتا ہے سین کا، وہاں پر اللہ کے نبی کے قدم مبارک ہے. میری عادت تھی کہ میں بہت سارا ٹائم وہاں جا کر بیٹھتا تھا، رسول اللہ کے قدم مبارک.
لوگ مسجد نبوی شریف کے اندر جانے کی کوشش کرتے، بھاگ بھاگ کے اندر بھی جاتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، لیکن میں وہاں بیٹھتا تھا، اور وہاں جو ایک سکون ملتا کہ یا رسول اللہ آپ کے پاؤں میں بیٹھا ہوں، پھر گفتگو کرنا اللہ کے نبی سے، پھر دکھڑے سنانا اپنے آپ کو، پھر اپنی باتیں کرنا اللہ کے نبی سے، تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے وہاں پر جب انسان وہاں بیٹھا ہوتا ہے، پھر وہ کیفیت پتہ چلتی ہے۔ درود پاک کی وہ مولانا نذیر اللہ صاحب نے مجھے سینڈ کر دی، تو وہ پھر وہاں بیٹھ کر میں اس کو تلاوت کرتا، اس کی منزلیں ہیں، ہر روز پڑھنی پڑتی ہے، وہاں ساری منزلیں پڑھتے روز، کہ کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت پیدا ہو جائے۔ جو درود کثرت سے پڑھتا ہے اس کا نام اللہ کے نبی کی مجلس میں لیا جاتا ہے، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ وہ درود خود حاضر ہو جاتا ہے اور حاضر ہو کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں فلاں کا درود ہوں، آپ پر بھیجا گیا ہوں، آپ قبول فرما لیں۔ تو کتنی خوش بختی ہے اس کی جو کثرت کے ساتھ درود پاک کو پڑھے اور کثرت کے ساتھ اس کا اہتمام کرے، اور بار بار اس کا ذکر اللہ کے نبی کی مجلس میں ہو رہا ہو، وہ نگاہ میں آ جائے، مصطفیٰ کی نگاہ میں آ جائے، کتنی بڑی جانا رحمت ہے۔ اس لیے یہ روضہ مصطفیٰ اور یہ مسجد نبوی شریف، اور وہاں پر وہ جو مقام ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو علاقہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے۔ اب وہ نسک ایپ چل گئی، انہوں نے کہا جی پہلے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، پھر اس ایپ کے ساتھ جناب آپ کیا کریں، وہاں پر آپ کی حاضری ہوگی، اور اپنے قوانین ہیں، ضرورت کے اعتبار سے ہے، وہ مشتاقون رسول اللہ سے محبت رکھنے والے لوگوں کی اتنی کثرت ہے وہاں پر کہ انہیں سسٹم بنانا پڑا۔ پھر ہر نماز کے وقت میں جب انسان نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو اب ہماری عادت تھی جیسی نماز سے فارغ ہوئے باہر نکلے اور جناب حاضر ہو گئے تحیہ پیش کرنے کے لیے، سلام پیش کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی مجلس میں۔ وہاں جب بندہ جاتا ہے تو وہاں باتیں شاتیں نہیں ہو سکتی، کثرت زیادہ ہے، وہ آگے دھکیر ہوتے ہیں، یلا 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 یہاں سے نکلو ہاں جی یہاں سے نکلو۔ اور وہاں پر جو ہم گستاخی کرتے ہیں وہ کیا ہے، وہ ہم جا کر تاک جھانک کر رہتے ہیں اور جالیوں کو اندر دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اندر کچھ نظر آ جائے، یہ گستاخی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ادب سے جائے، محبت سے جائے، وہاں نظر کچھ نہیں آئے گا کیونکہ وہ تو کافی زمین نیچے ہے، روضہ مصطفیٰ کی 25-30 فٹ نیچے ہے، ہم اوپر ہیں، وہاں کیا نظر آئے گا؟ تو اس لیے وہاں ایسی گستاخی نہیں کرنی چاہیے۔ محبت اور ادب کا مقام ہے تو محبت اور ادب کے مقام پر محبت اور ادب کے ساتھ ہی جانا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کرتے ہیں باہر نکلتے ہی جوتیاں، چونکہ وہ ساتھ لے کر جانی پڑتی ہیں، نکلتے ہی جوتی اوپر سے کھڑے ہو کر ڈز مارتا ہے، ٹک کی آواز آتی ہے زور سے۔ جب 100 آدمی ٹک کریں گے تو کتنی بڑی آواز آئے گی۔ حالانکہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی دیوار میں اپنے گھر کے اندر کوئی کیل ٹونکنے کی کوشش کرتا تو اسے منع کرتی تھی کہ اس طرح مت کر، رسول اللہ کو ایذا ہوتی ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے تمہاری ٹھک ٹھک سے۔ اب ہم جو دوست قریب ہوتے تھے ان کو سمجھاتے بھی تھے، جو کمرے میں تھے، جو ساتھ جا رہا ہے اس کو بتاتے تھے دیکھو جوتی اس طرح رکھنی ہے، یہ آواز نہ آئے، یہ آواز جو ہے نا یہ اچھی نہیں ہے، تو ہمیں یہ عادتیں بھی ٹھیک کرنی ہے۔
تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ جو مرتبے اور مقام رکھے، یہ جو وہاں پر فضیلتیں رکھی، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جنگ میں مال غنیمت اور چیزیں آئیں، وہ تقسیم ہوئی تو اللہ کے نبی نے جو لوگ ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے انہوں نے تقسیم کر دی۔ جب وہ تقسیم ہو گئی تو انصار نے اعتراض کیا کہ ہم انصار ہیں، ہم کیا ہیں؟ انصار ہیں، ہم نے اپنا گھر، اپنی زمینیں، اپنی جائیدادیں، اپنی ہر چیز اللہ کے نبی کے لیے اور آنے والے مسلمانوں کے لیے وقف کر دی تھی۔ انصار کی بڑی قربانی ہے اور ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ سب کو جمع کر لیا اور پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی چیک کرو یہاں کون کون ہے۔ انصار کے علاوہ جو لوگ ہیں ان سب کو کہا کہ آپ لوگ باہر چلے جائیں۔ جو انصار کے قبیلے ہیں مدینہ کے وہ یہاں بیٹھے رہیں۔ اب انصار پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کواڑ بند کر دیا جائے، دروازہ کنڈی لگا دو۔ انصار اور بھی پریشان ہو، ان کے جو بڑے لوگ تھے وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ ہمارے جوانوں نے، ہمارے بچوں نے یہ بات کر دی ہے، ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم نے یہ بات نہیں کی، ہمارے جوانوں اور بچوں نے یہ بات کر دی ہے کہ ہمیں کیوں نہیں ملا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انصار لوگ گھوڑے لے کر گئے ہیں، لوگ اونٹ لے کر گئے ہیں، لوگ اشرفیاں لے کر گئے ہیں، لوگ سونا لے کر گئے ہیں، لوگ چاندی لے کر گئے ہیں، لوگ بسترے لے کر گئے ہیں، اور میں محمد الرسول اللہ تم انصار کو مل گیا ہوں، تم اس پر خوش نہیں ہو کہ میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ ہوگا؟ لوگ چیزوں پر خوش ہیں، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمہیں محمد الرسول اللہ مل جائے؟ اب وہ جو کمرہ تھا وہ چیخوں سے، رونے کی آواز سے، وہ صحابہ انصار سے، وہ تو پہلے ہی پریشان حال تھے کہ ہم سے یہ گستاخی کیوں ہوگی، ہم نے یہ بات کیوں کہہ دی ہے۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا انصار میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اللہ کے نبی نے وعدہ نبھایا ہے، آپ نے وعدہ نبھایا، آج بھی رسول اللہ وہیں موجود ہے، وہ وعدہ نبھا رہے ہیں انصار سے کہ انصار میں جب تک ہوں میں یہیں رہوں گا، جب یہاں سے اٹھوں گا جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو میرے دوستو وہاں کی کیا باتیں آپ کو بتائیں، وہاں کے کیا لطف آپ کو سنائیں، وہاں کی ہر چیز میں کیا لگن ہے، کیا وہاں مزہ ہے۔ ہم جو ہے غار حرا میں گئے، گھر والے بھی ساتھ تھے، میں نے کہا اس غار حرا کو دیکھو، اس میں کتنا رعب ہے آج بھی غار حرا میں، اس کی کوہان دیکھو، اس کی کوہان سارے پہاڑوں سے الگ ہے، کوہان کی طرح جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، کوہان عظمت اور بلندی کی نشانی ہوتی ہے، وہ محبت بئی ہے، سب سے پہلا حکم وہاں پر نازل ہو رہا ہے۔ تو وہ مقام اور وہ جگہ جن کے تذکرے گھروں میں ہونا، جن کی باتیں ہونا، یہ جو درس حدیث رسول اللہ رکھا ہے اسی لیے کہ لوگ علماء کی تقریریں سنتے، خطیبوں کے وعظ سنتے ہیں، نکتہ دانوں کے نکتے سنتے ہیں، وہ براہ راست رسول اللہ کی بات سنیں، اللہ کے نبی کا خطاب فرما رہے ہیں۔ آپ کے سامنے حضرت شیخ الحدیث صاحب نے حدیث کی کتاب کھولی
اور اس میں سے حدیث پڑھ کر آپ کو سنائیں کہ یہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے، اور یہ اس وقت ختم ہو چکا ہے، یہ اس وقت ختم ہو چکا۔ آج اس کی ضرورت ہے کہ ہم پھر علم حدیث، علم قرآن، علم نبوت، علم دین کے ساتھ یہ رشتہ اور ناطہ پھر پیدا کریں۔ کیا خیال ہے، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ماشاءاللہ خواتین کی کلاس بھی ہماری چل رہی ہے دورہ حدیث شریف تک، اور ترجمے کی کلاس بھی چل رہی ہے۔ آج ایک بچہ آیا، والد صاحب اس کے آئے، وہ ہم پرواد سے آئے ہیں، ان کو میں نے دعوت دی تھی کہ آپ یہاں پروگرام میں شامل ہوں، کہ وہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے ترجمے کے ساتھ، لیکن ٹائم اس کے پاس زور کے بعد ہے۔ میں نے کہا ایک کلاس ترجمے کی صبح ہوتی ہے، ایک دن کو ہوتی ہے 11-12 بجے، ایک جانا جی ہماری رات کو ہوتی ہے۔ اس نے کہا ان تینوں ٹائموں میں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں زور کے بعد آ سکتا ہوں، فرسٹ ایئر میں پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ زور کے بعد آ جائیں، آپ کو زور کے بعد پڑھا دیں گے۔ تو میرے دوستو، آپ نے اللہ کے قرآن کو پڑھنے کے لیے وقت نکالنا ہے، علم نبوت کو حاصل کرنے کے لیے وقت نکالنا ہے۔ یہ ہمارے دوست بیٹھے ہیں ثناء الحق صاحب، ان کے وا ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے سلسلہ شروع کیا، الحمدللہ ان کی جانا گھر والے بچیاں وہ دین پڑھا رہے ہیں، اور ادارہ تعلیمات شریعہ کے نام سے وہاں بھی پروگرام ہو رہا ہے ہمارا۔ بڑے اچھے انہوں نے پیچھے پروگرام کیے، ان کے میں گیا، بیانات ہوئے، دستار بندی ہوئی، بچوں کی بچیوں کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ ماشاءاللہ بڑی جگہ تھوڑی تھی ان کے پاس، لیکن دل ان کا بڑا تھا، سب کی خدمت میں مصروف تھے۔ اسی طرح الحمدللہ یہ سلسلہ خیر و فیض چل رہا ہے۔ وقت کم ہے، خواتین اور بچیاں بھی ساتھ شامل ہیں ہمارے اس پروگرام میں، تو رات اس سے زیادہ ہم لیٹ کر بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرما لے، آپ نے جو محبت کی اللہ اس کو قبول فرمائے، اور یہ سلسلہ خیر اللہ اس کو باقی قائم و دائم رکھے، یہاں سے نور نبوت اس کی روشنی پھوٹتی رہے، ہر ایک یہاں سے فیض حاصل کرتا رہے۔ صبح ہمارے پاس بچیوں کی کلاس صبح 7-8 بجے 7 بجے بچیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور ان کی کلاسیں بھی چلتی ہیں۔ پھر زور کے بعد ایک کلاس ہے، ایک 6 بجے سے 7 بجے تک غالباً مغرب کے قریب کلاس چل رہی ہے بڑی بچیوں کے لیے۔ تو طالبات اور بچیاں جہاں جہاں آپ قریب ہیں وہاں اس سلسلہ خیر میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا، یہاں مل بیٹھنا، بالخصوص حضرت شیخ الحدیث صاحب نے بڑا ہمیں وقت دیا، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، اور ان کا سایہ تا دیر ہم پر قائم و دائم فرمائے، اور ان کی طرف سے ہمیں جو علم اور خیر مل رہی ہے اللہ اس کو قبولیت نصیب فرمائے، اور یہ سلسلے جہاں جہاں ہمارے یہاں عوام میں حسن ابدال میں بچوں کے چل رہے، اللہ تعالیٰ سب کو قبول و مقبول فرمائے۔ پورے ملک میں ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ کے کیمپسز چل رہے ہیں، اور دین کے حیا کے لیے خدمت ہو رہی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں پھر اسی طرح ہم سب کو جمع کرتا رہے، تاکہ ہم یہاں سے خیر و فیض کو حاصل کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔